تاریخ شاہد ہے، غداری خون میں ہوتی ہے اور نسل در نسل چلتی ہے۔ یاد رہے کہ تاریخ جھوٹ نہیں بولتی۔ قیام پاکستان کے کچھ علاقوں میں عوامی ریفرنڈم کروانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں عوام کی اکثریت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح دی۔ بلوچستان میں البتہ گورو نے یہ اصول اپنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ بلوچستان آزاد حیثیت میں قائم رہے تاکہ بر صغیر سے انخلا کے فوری بعد انگریز اپنی گورننس وہاں منتقل کر دے اور پھر وہاں بیٹھ کر بتدریج خطے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ بلوچستان میں عوامی ریفرنڈم کی بجائے وہاں کے شاہی جرگے کے اکثریتی ووٹ کی بنا پر فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ نہایت حساس معاملہ تھا۔ اگر شاہی جرگہ الحاق کی پاکستان سے انکار کر دیتا تو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی۔ شاہی جرگے کے متعلق جان لیں۔ بلوچستان کے کچھ علاقے بشمول کوئٹہ، پشتین تو برطانوی ریاست کے زیر انتظام تھے، لیکن دوسرے علاقے بشمول ریاست کلات، ریاست خاران، ریاست مکران، ریاست لسبیلا وغیرہ آزاد ہوا کرتے تھے۔ بلوچستان کے معاملات چلانے کے لیے انگریز نے ان علاقوں کے قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک جرگہ بنا رکھا تھا، جسے شاہی جرگہ کہا جاتا تھا، جس کا صدر ایجنٹ ٹو گورنر جنرل آف برٹش انڈیا ہوتا تھا اور عام طور پر انگریز کا وفادار سمجھا جاتا تھا۔ جب الحاق پاکستان کا معاملہ شاہی جرگے میں جانے کا فیصلہ ہوا تو کانگریس اور انگریزوں کو اطمینان ہو چکا تھا کہ جرگے کا اکثریتی فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق آئے گا۔ یہ صورتحال چند قبائلی لیڈروں کے لیے قابل قبول نہ تھی، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ اس وقت کاکڑ قبیلے کے سربراہ نواب محمد خان جوگیزئی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ہم خیال قبائلی لیڈروں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے حق میں مہم شروع کر دی۔ دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی ببانگ دوہل کانگریس کی حمایت میں سامنے آ گئے اور قیام پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے لابنگ شروع کر دی۔ نواب جوگیزئی کا ساتھ دینے کے لیے جمالی قبیلے کے میر جعفر خان جمالی آگے آئے اور انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں کیمپین شروع کر دی۔ دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی نے جرگے کے سرداروں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ نہیں جاتے تو ہندوستان کی حکومت جرگے کو فی الفور 18 کروڑ روپے نقد اور سالانہ 4.5 کروڑ روپے بطور سپورٹ فنڈ دیا کرے گی۔ اتنی پرکشش آفر سن کر بہت سے سرداروں کا فیصلہ ڈگمگا سکتا تھا۔ چنانچہ نواب جوگیزئی اور نواب جمالی نے بھرپور کیمپین شروع کی اور ہر سردار کے پاس جا کر قیام پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کی سفارش کرنا شروع کر دی۔ جس وقت نواب جوگیزئی، جمالی اور نسیم حجازی جیسے لوگ شاہی جرگے کے اراکین کو پاکستان کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عین اسی وقت مسلم لیگ بلوچستان کے صوبائی صدر نے شاہی جرگے کے صدر ایجنٹ گورنر جنرل سے اپیل کی کہ شاہی جرگے سے کلات، کاکڑ اور جمالی قبائل کے سرداروں کو نکال دیا جائے۔ یہ مطالبہ حیران کن تھا، کیونکہ اگر ان سرداروں کو نکال دیا جاتا تو پھر قیام پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے والا کوئی نہ رہتا۔ ریفرنڈم کی تاریخ 29 جون کو طے ہوئی تھی اور اس وقت تک نواب جوگیزئی اپنے ساتھ اچھی خاصی حمایت اکٹھی کر چکے تھے، لیکن بلوچستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر کی درخواست کا جائزہ لینے کے لیے شاہی جرگہ صدر نے 28 جون کی رات اعلان کر دیا کہ 29 جون کے اعلان میں صرف وائسرائے کا پیغام پڑھ کر سنایا جائے گا اور ووٹ 3 جولائی کو ڈالا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگلے چند دنوں کے اندر جرگے کی کمپوزیشن تبدیل کی جا سکے۔ نواب جوگیزئی، نسیم حجازی اور جمالی کو سازش کی بھنک پڑ چکی تھی اور وہ اس تمام تر معاملے کو کسی نہ کسی حد تک جان چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن وائسرائے کا پیغام پڑھنے کے فوراً سب قبائلی سردار کھڑے ہو کر پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے۔ اگلے دن 29 جون کو اجلاس شروع ہوا، وائسرائے کا پیغام پڑھا گیا اور اس کے فوراً بعد جوگیزئی، جمالی، کاکڑ اور دوسرے قبائل کے سرداران اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہ عام بات نہیں تھی۔ 65 کے جرگے میں 40 سے زائد سرداران نے جب یہ اعلان کر دیا تو پھر 3 جولائی کے اجلاس کی اہمیت ختم ہو گئی اور یوں اللہ کی مہربانی سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بن گیا۔ جاننا چاہیں گے کہ مسلم لیگ بلوچستان کا صوبائی صدر کون تھا جس نے شاہی جرگے سے پاکستان کے حامی سرداروں کو نکالنے کی سفارش کی؟ اس کا نام قاضی عیسیٰ تھا، جو کہ سپریم کورٹ کے موجودہ جج قاضی فائز عیسیٰ کے والد گرامی تھے۔ جی ہاں، وہی قاضی فائز عیسیٰ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے فرزند کا بیٹا ہے۔
در حقیقت قاضی عیسیٰ ایک خود پرست اور انا پرست شخص تھا جس نے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے پورے بلوچستان کی شمولیت خطرے میں ڈال دی تھی۔ آج اس کے بیٹے نے محض 3 ارب رشوت لے کر ملک کو 500 ارب کا نقصان دیا، اور اس سے بڑھ کر ملک کے عدالتی نظام کی ساکھ پر ایسا کالا ٹیکا لگایا جو شاید صدیوں تک مٹ نہ سکے۔ سچ کہتے ہیں غداری خون میں ہوتی ہے۔ اوپر بیان کیے گئے واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ آخر میں سلام ان بلوچ لیڈرز کو جنہوں نے 1947 میں کروڑوں کی آفرز ٹھکرا کر پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ قاضی عیسیٰ ان بلوچ اور پختون لیڈروں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ قیوم نظامی کی کتاب قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل سے اقتباس۔